آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد، لقب جلال الدین اور عرفیت مولانا رومی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اسلاف بلخ کے رہنے والے تھے جو آج کل افغانستان کا حصہ ہے۔ مولانا جلال الدین رومی 6 ربیع الاول 604 ہجری بمطابق 30 ستمبر 1207 عیسوی کو بلخ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا حسین بن احمد خطیبی بڑے صاحب علم اور فاضل شخص تھے۔ آپ کے والد مولانا بہاؤالدین بھی بہت بڑے عالم تھے اور سلطان العلماء کہلاتے تھے۔ مولانا رومی جس زمانے میں اس دنیا میں تشریف لائے، یہ وہ دور تھا جب اسلام شمالی افریقہ تک پھیل چکا تھا اور مسلمان یورپ کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ برے صغیر پاک و ہند میں شہاب الدین غوری کی اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اسلام کے ثقافتی اثرات دنیا کے بڑے بڑے حصے میں پھیل چکے تھے، لیکن اسلام دشمنوں نے مسلمانوں کو عقائد کی بحثوں میں الجھا رکھا تھا، اور یہی وہ دور ہے جب مغربی طرف سے صلیبی فوجیں یلغار کر رہی تھیں اور مشرق کی طرف سے تتاری سیلاب امڑ رہا تھا۔ لیکن امت مسلمہ پر یہ اللہ کا خاص کرم تھا کہ اس نے مسلمانوں کو مولانا جلال الدین رومی جیسی صاحب کشف و علم ہستی عطا کی، جنہوں نے اصلاح و تربیت کا کٹن کام اس خوبی سے انجام دیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے اسی صدی کے آخری حصے میں اسلام کے دشمن اسلام کے نام لیوا بن گئے۔ تاتاری حکمران برقع خان نے اسلام قبول کر لیا اور انہی مغلوں نے اسلام کی گراں قدر خدمات انجام دیں جو کبھی اسلام کو نعوذ باللہ صفحہ ہستی سے مٹانے کے در پہ تھے۔ مولانا جلال الدین رومی کے والد محترم مولانا بہاؤالدین محمد امام غزالی سے بہت متاثر تھے۔ امام غزالی کا انتقال مولانا بہاؤالدین محمد کی پیدائش سے چند سال قبل ہو چکا تھا، لیکن امام صاحب نے فلسفے کے نظام پر بے خوفی کے ساتھ جو عالمانہ تنقید کی تھی، اس کے اثرات ابھی تک بڑے نمایاں تھے۔ چنانچہ مولانا رومی نے جب ہوش سنبھالا تو ان کے گھرانے میں امام غزالی کی تعلیمات کا چرچا تھا۔ یوں یہ ایک علم پرور گھرانہ تھا کہ جس پر صوفیانہ رنگ غالب تھا۔ چنانچہ ایسے ماحول میں مولانا رومی کی فطری صلاحیتوں کو بھرپور جلا ملی اور ان کی پاکیزہ سیرت کے گوہر اور زیادہ نکھر گئے۔ یہ وہ عہد تھا جب بچوں کو قرآن کریم اور حدیث کا مطالعہ کروایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ حساب، منطق، سیاسیات اور فلسفہ اخلاق کی بھی تعلیم دی جاتی تھی۔ مولانا بہاؤالدین کو اپنے ہونہار فرزند کی تعلیم و تربیت کا بڑا خیال تھا، اسی لیے انہوں نے اپنے ایک مرید سید برہان الدین محقق ترمذی کو اپنے بیٹے کا اتالیق مقرر فرمایا۔ سید برہان الدین بڑے بلند مرتبے والے بزرگ تھے۔ آپ نے بڑی محبت کے ساتھ اپنے لائق شاگرد کو 5 سال تک تعلیم دی۔ اس کے بعد حالات کچھ ایسے ہوئے کہ مولانا بہاؤالدین کو 610 ہجری میں بلخ کی سکونت ترک کرنی پڑی۔ اس کی وجوہات مختلف مورخین نے مختلف بیان کی ہے، لیکن اصل وجہ غالباً یہی تھی کہ آپ کو اس علاقے پر منگولوں کے حملے کا اندیشہ تھا، اور آپ نے اس علاقے کے حکمران محمد شاہ خوارزم کو خبردار بھی کر دیا تھا۔ مولانا بہاؤالدین اپنے اہل خانہ کے ساتھ بلخ سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں آپ جس شہر سے بھی گزرتے آپ کا پرجوش خیر مقدم ہوتا۔ نیشا پور پہنچنے پر آپ مشہور بزرگ شاعر خواجہ فرید الدین عطار سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ خواجہ صاحب نے ننھے جلال الدین کو دیکھا تو آپ کے والد مولانا بہاؤالدین سے کہا، اس جوہر کابل سے غافل نہ ہونا۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی کتاب اسرار نامہ ننھے رومی کو مرحمت فرمائی۔ مولانا روم نے اس کتاب کو آخر دم تک عزیز رکھا۔ نیشا پور سے مولانا کے والد اپنے اہل خانہ کو لے کر بغداد پہنچے۔ بغداد میں روم کے سلجوقی حکمران علاؤ الدین کیقباد کے کچھ سفارتکار بھی آئے ہوئے تھے۔ وہ مولانا بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ سے مل کر بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے واپس جا کر علاؤ الدین کیقباد سے ان کا ذکر کیا۔ مولانا بہاؤالدین بغداد سے مکہ مکرمہ پہنچے، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ اس مبارک فریضے کی ادائیگی میں ننھے رومی بھی ان کے ساتھ تھے۔ مکہ مکرمہ سے یہ خاندان دمشق اور پھر زنجان چلا گیا۔ زنجان میں فخر الدین بہرام شاہ حکمران تھے جو بڑے علم دوست تھے۔ زنجان سے مولانا بہاؤالدین نے ملاتیا کا رخ کیا۔ آپ کے ہمسفروں نے آذربائیجان میں قیام کرنا چاہا، مگر آپ نے اس بات کو پسند نہ فرمایا۔ والی آذربائیجان کی ملکہ عصمت خاتون
خود آپ رحمۃ اللہ علیہ کو روکنے کے لیے پہنچے۔ آپ کے بے حد اصرار پر مولانا بہاؤالدین نے خواہی ظاہر کی کہ قصبہ اطہشر میں آپ کے لیے ایک مدرسہ تعمیر کرا دیا جائے۔ چنانچہ فوری طور پر ایک مدرسہ تعمیر کیا گیا۔ مولانا بہاؤالدین نے اس مدرسے میں 4 سال تک درس و تدریس کے فرائض سر انجام دیے۔ آذربائیجان کے والی ملک فخر الدین اور ملکہ عصمت خاتون کے انتقال کے بعد سلطان العلماء مولانا بہاؤالدین لارندہ چلے آئے۔ یہاں بھی ایک مدرسہ تعمیر کیا گیا اور مولانا بہاؤالدین نے 7 سال تک یہاں تعلیم دی۔ سمرقند کے ایک معزز بزرگ خواجہ شرف الدین سمرقندی بھی لارندہ آ گئے تھے۔ مولانا بہاؤالدین کی خواہش پر خواجہ شرف الدین کی بیٹی گوہر خاتون کی شادی مولانا جلال الدین رومی سے کر دی گئی۔ اس وقت مولانا کی عمر 17 یا 18 سال تھی۔ یوں 632 ہجری میں مولانا کے پہلے فرزند رشید سلطان پیدا ہوئے۔ مولانا کے دوسرے بیٹے علاؤ الدین بھی لارندہ ہی میں پیدا ہوئے۔ روم کے حکمران علاؤ الدین کے اقباط کے دور میں تتاریوں کا فتنہ نمودار ہو چکا تھا اور چنگیز خان نے بلخ، بخارا، سمرقند، نیشاپور، ہرات اور مرو میں تباہی مچا دی تھی۔ چنانچہ تمام متاثرہ علاقوں سے لوگ پناہ لینے کے لیے کونیا کا رخ کر رہے تھے۔ کونیا موجودہ ترکی کے شمال حصے میں واقع ہے۔ علاؤ الدین کے اقباط علم پرور حکمران تھے۔ انہوں نے کونیا آنے والے علمی شخصیات کو بہت عزت دی اور مولانا بہاؤالدین کو بھی کونیا آنے کی دعوت دی۔ مولانا بہاؤالدین نے دعوت قبول کر لی اور لارندہ سے کونیا منتقل ہو گئے۔ اس وقت مولانا رومی کی عمر تقریباً 22 سال تھی۔ علاؤ الدین کی اقباط نے مولانا بہاؤالدین کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ کونیا میں قیام کے دوران 2 سال بعد مولانا رومی کو ایک صدمے سے دوچار ہونا پڑا، کیونکہ 628 ہجری میں مولانا کے والد سلطان العلماء مولانا بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کے بعد تمام اکابر کی نگاہ مولانا رومی پر پڑی اور اتفاق رائے سے مولانا رومی کو اپنے والد کا جانشین چن لیا گیا۔ ان دنوں مولانا رومی کے اتالیق سید برہان الدین محقق ترمذی اپنے وطن ترمز میں تھے۔ انہیں اپنے مرشد مولانا بہاؤالدین کے انتقال کی اطلاع ملی تو وہ اشکبار آنکھوں کے ساتھ کونیا پہنچے۔ پیارے شاگرد جلال الدین رومی کو گلے لگایا۔ یہ جان کر انہیں بے حد خوشی ہوئی کہ ان کے ہونہار شاگرد نے تمام علوم میں کمال مہارت حاصل کر لی ہے۔ مولانا رومی اپنے بے انتہا علم کے باوجود اب بھی علم کے حصول کے متلاشی تھے۔ علم کی پیاس ہنوز باقی تھی۔ اپنی تشنگی دور کرنے کی غرض سے انہوں نے 630 ہجری میں شام کا رخ کیا۔ اس زمانے میں دمشق بہت بڑا تعلیمی مرکز تھا۔ مولانا پہلے حلب پہنچے۔ یہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے الملک الظاہر نے کئی مدرسے قائم کیے تھے۔ مولانا نے مدرسہ حلاویہ میں مولانا کمال الدین ابن ادیم سے علم حاصل کیا۔ دیگر کئی مدارس سے بھی استفادہ کیا۔ پھر حلب سے آپ دمشق پہنچے۔ یہاں بڑے بڑے علماء کرام درس و تدریس میں مشغول تھے۔ یوں علم حاصل کرنے کے بعد 635 ہجری میں آپ دمشق سے واپس کونیا چلے آئے۔ علاؤ الدین کی اقباط کے اتالیق امیر بدر الدین گہر تاش نے یہاں ایک بڑا مدرسہ تعمیر کیا تھا۔ آپ واپس آ کر اسی مدرسے میں قیام پذیر ہوئے، حالانکہ آپ کو عظیم الشان محلات کی پیشکش کی جا چکی تھی۔ کونیا میں آپ نے درس و تدریس کی ذمہ داری سنبھال لی اور مولانا کے اکثر ساتھی بھی کونیا آ پہنچے۔ اس طرح کونیا علماء کرام کا بڑا مرکز بن گیا۔ مولانا رومی کے مدرسے میں 400 سے زائد طلبہ تھے۔ مولانا اپنے مدرسے کے علاوہ دیگر 3 مدارس میں بھی درس دیا کرتے تھے۔ پھر ایک ایسی شخصیت مولانا کی زندگی میں داخل ہوئی جس نے مولانا کے خیالات و افکار پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے، بلکہ اس شخصیت کے روحانی تاثر نے مولانا کے دل کی کیفیت یکسر بدل کر رکھ دی۔ یہ شخصیت ایک بہت بڑے بزرگ اور صوفی حضرت شاہ شمس تبریز کی تھی۔ حضرت شمس تبریز کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو سن کر مولانا رومی پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ حضرت شمس تبریز کے مرید ہو گئے۔ اس کے بعد کیفیت یہ تھی کہ مولانا رومی اور حضرت شمس تبریز گھنٹوں ایک ساتھ بیٹھے رہتے تھے اور معرفت الہی اور تصوف کی گفتگو جاری رہتی تھی۔ لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد 672 ہجری میں مولانا جلال الدین رومی سخت بیمار ہو گئے۔
طبیبوں نے علاج کی بڑی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ مولانا رومی نے بیماری کے عالم میں مولانا حسام الدین چلپی کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ اپنے مریدوں کو نصیحتیں کیں کہ وہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہیں، اور 6 جمادی الاخر 672 ہجری بمطابق 13 دسمبر 1273 عیسوی کو غروب آفتاب کے وقت عالم اسلام کے اس عظیم ستارے نے دنیائے فانی کو الوداع کہا۔ رات میں آپ کی تجہیز و تدفین ہوئی۔ مولانا رومی کو ان کے والد محترم مولانا بہاؤالدین کے مقبرے کے اندر ہی دفن کیا گیا۔